بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ غزہ میں جاری صہیونی فورسز کی سفاکیت اور وحشیانہ کارروائیاں تھم نہ سکیں۔ البراق سکول پر اسرائیلی حملے میں 20 فلسطینی شہید، شفا العودہ، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے مختلف حملوں میں مزید 266 فلسطینی شہید کر دیے۔ مجموعی طور پر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 11,078 ہو گئی۔ شہیدوں میں 4,506 بچے، 3,027 خواتین، 678 معمر افراد بھی شامل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری۔ صہیونی فورسز نے غزہ کے اسپتالوں پر بم برسانا شروع کر دیے۔ البراق سکول پر اسرائیلی حملے میں 20 فلسطینی شہید، شفا العودہ، القدس اور انڈونیشیا اسپتال کے اطراف میں بھی بمباری۔ صہیونی فوج نے النصر چلڈرن اسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بھی بم برسا دیے۔ غزہ کے 35 میں سے 21 اسپتال مکمل طور پر بند۔ فلسطینی وزارت صحت کے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتالوں اور ہیلتھ مراکز پر 270 سے زائد حملے کیے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کی قاہرہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں تباہ کن صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے متعدد بار جنگ بندی کے حوالے سے بات کی ہے۔ غزہ میں جاری جنگ نے ہماری سوچ سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ دوسری جانب عرب ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا گیا۔ عرب ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں حماس کی جانب سے 100 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے ریاض سے، جہاں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان فلسطین کے سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رہے۔ عالمی طاقتیں غزہ میں جنگ بندی اور بچوں کے قتل عام روکنے میں کردار ادا کریں۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی اور راہداری کے قیام کا مطالبہ۔ صدر محمود عباس نے پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دینے کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجنے پر وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور فلسطین کے صدر محمود عباس کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ نگران پنجاب حکومت کا سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق بڑا فیصلہ۔ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آج بازار مارکیٹیں کھلیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، محکمہ ماحولیات پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ میں کہا ہے، تعلیمی ادارے اتوار تک بند رہیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا، آج بازار مارکیٹیں کھلیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب IMF مشن کے FBR وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ پالیسی سطح کے مذاکرات سوموار سے شروع ہوں گے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات میں FBR نے IMF مشن کو ٹیکس وصولات پر مطمئن کر لیا ہے، جبکہ IMF مشن نے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں نئے ٹیکسز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم سے نئے مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورٹ کچہری سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھیجے گئے شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے کونسل پر ہی اعتراض اٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا چاہیے۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اظہار وجوہ کا نوٹس جانبدارانہ ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم جوڈیشل کونسل کے شوکاز نوٹس کا جواب دینے سے انکار۔ کونسل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم افغان کی شمولیت پر اعتراض اٹھا دیا۔ ریفرنس اور شواہد کا تمام ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ممبران میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کا حصہ ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور آڈیو لیکس انکوائری
انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے۔ جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی صرف اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شو کاز نوٹس میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ شو کاز کے ساتھ منسلک 10 شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد بھی موجود نہیں ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے جسٹس عرفان سعادت کی حلف برداری تقریب میں صحافیوں سے ملاقات میں میرے بارے میں تضحیک آمیز گفتگو کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے ریفرنس سے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق اعتراض پر خود الگ ہو گئے تھے۔ میرے خلاف تمام شکایات مفروضوں پر مبنی ہونے کی بنیاد پر مسترد کی جائیں۔ تو خبر یہ بھی ہے احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں ضبط کی گئی تھیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے ایک اور بڑا ریلیف، احتساب عدالت کا ضبط شدہ جائیدادیں، گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ چیئرمین نیب نے نہیں، عدالت نے جاری کیے۔ نواز شریف کے عدالت میں پیش ہو جانے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ نواز شریف عدالتی اجازت سے علاج کے لیے بیرون ملک گئے اور ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل عدم پیشی پر سابق وزیر اعظم کو اکتوبر 2020 میں اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی احکامات جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے 2019 کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ افسوسناک ہے چیمبر میں جج کے حکم کے باوجود اپیل آج تک مقرر نہیں کی گئی۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور۔ وکیل سلمان صفدر کو پرویز مشرف کے لواحقین سے تازہ ہدایات لینے کی مہلت دے دی گئی۔ فریقین کو نوٹس جاری، سماعت 21 نومبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر سمیت تمام فریقین کے وکلاء پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بینچز تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کو اس لیے بینچ میں شامل کیا گیا کیونکہ وہ ماضی میں یہ مقدمہ سن چکے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ فوجداری قانون میں ترمیم کے بعد خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، جس پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ سزا یافتہ کے سرنڈر کیے بغیر اپیل دائر نہیں ہو سکتی۔ اعتراض کے خلاف اپیل جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں مقرر ہوئی۔ چیف جسٹس نے اپیل اوپن کورٹ میں مقرر نہ کرنے سے متعلق استفسار کیا، جس پر سلمان صفدر بولے اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیمبر اپیل میں جب آرڈر ہو گیا تھا تو اس اپیل کو مقرر ہونا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ 2022 کے بعد سے مشرف بول چال کے قابل نہیں تھے، اس لیے ہدایت لینے کے لیے رابطے میں نہیں رہ سکا۔ تاہم خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر معاونت نہیں کروں گا۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے پوچھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ حامد خان بولے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا تھا، فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہوا تھا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ اتحاد سے ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ لاڈلے کی سیاست اور روایت ختم کرنے کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سفاری پارک کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا راستہ تو بند ہو گیا، تاہم لاڈلے کی سیاست اور روایت ختم کرنے کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی۔ بلاول بھٹو نے ایک سوال پر کہا کہ پنجاب سے کنگ پارٹی کا وہی حال ہوگا جو 2008 میں ہوا تھا۔ نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اتحاد سے ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا اتحاد نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ملک اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کیا۔ پی ٹی آئی کے دور میں صوبے کے وسائل پر ڈاکہ مارا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے حال کا الیکشن میں علم ہوگا۔
पी टी आई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये पी टी आई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगवान महाजरीन को वापसी बाइज्जत तरीके से भेजना चाहिए। शहीद मोहतरमा ने हमें इंसानियत का दर्ज दिया है। तालिबान और दीगर दहशत गर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर आमद। पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी और सोनिया खान के घर गए। खुर्शीद शाह ने नवीद चौधरी से उनकी अहलिया जबकि सोनिया खान से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं इसके पीछे कोई ताकत नहीं, ये खुद ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन इस मुल्क के लिए मौत है। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नवाज शरीफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह ने कहा कि 4 दिन जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा न करके नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है। हम नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर मियां आज़म इकबाल के भाई अमजद इकबाल ने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अमजद इकबाल का वीडियो पैगाम में कहना था कि मुज़ाहमत की सियासत में यकीन नहीं रखते, भाई की जगह आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। पीटीआई ने अब तक जो रास्ता इख्तियार कर रखा था वो मुल्क की तरक्की और तामीर के खिलाफ था। महंगाई की बात करें तो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला बरकरार। इदारा शुमारियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 0.73% का इजाफा हो गया। महंगाई की मुजमुई शरह 29.86% पर जा पहुंची है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई की तूफानी लहर बरकरार। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.73% का मजीद इजाफा। दायरा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर फी किलो 25 रुपए, आलू 4 रुपए, लहसुन फी किलो 11 रुपए से जायद महंगा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 54 रुपए महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 6 रुपए, अंडे फी दर्जन 3 रुपए, दाल मसूर 1 रुपया 90 पैसे फी किलो महंगी हुई। चीनी की फी किलो कीमत में भी 57 पैसे का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अशिया की कीमतों में कमी हुई जबकि 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। तो अब बात करेंगे डॉलर की। शरह सूद में कमी के इम्कानात और तरसीलात ज़र में इजाफे की खबरों पर स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। ताहम डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान आज भी जारी रहा। 3 और 5 साला हुकूमती बॉन्ड्स की नीलामी पर शरह सूद में कमी। अक्टूबर में तरसीलात 11.5% इजाफे से 2.5 अरब डॉलर्स और रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह में तरसीलात 8 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंचने की खबरों ने स्टॉक मार्केट को तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा दिया। पहले सेशन में 100 इंडेक्स 1100 पॉइंट्स तक बढ़ गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1129 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट न कम होना ही है, तो कंफर्म आपको पीआईबी ऑक्शन इंडिकेट कर रहा है। प्लस एक और चीज़ है जो फ्रंटियर मार्केट में भी आपकी वेटेज बढ़ जाएगी। और प्लस देखिए एक चीज़ है, अगर आप फ्रंटियर इतनी अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही है, हो सकता है एमएसआई में वापस आ जाए। जब आप एमएसआई में आ जाएंगे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का घर जो बंद था वो खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा तो इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल जो है सिचुएशन बेहतर होने वाली, जिस तरह इलेक्शन की डेट कॉल की गई और साथ साथ जो पेट्रोल के प्राइसेस में कमी की गई, ये मेन फैक्टर है। इसकी वजह से मजीद जो है आप देखें स्टॉक मार्केट में जो है 55,000 का लेवल भी क्रॉस किया और इसको मेंटेन भी कर रहा है। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 288 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,13,100 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत $7 इजाफे से $1,975 हो गई।